چلیے مولانا. باب مسجد في الأرض بعد غسل الفرد وبالسنة المتصل منا من الإمام هما بالحافظ الحجة العالم الرباني في أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن سالم رحمه الله تعالى أنه قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريم عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يضرب بيده على الأرض ثم يمسحها ثم يغسلها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه وعلى سائر جسده ثم يتنحى فغسل فيغسل رجليه. حدیث گزر چکی ہے نا پہلے. چلیے. باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل ثم يخلل بيده شعره. یہاں خلال کے معنی وہ نہیں جو داڑھی کے خلال کے ہیں، بلکہ سر کو ایسے حرکت دینا، جو اس سے پہلے بھی آیا تو میں نے بتایا تھا. حتی اذا ظن انہ قد اروا بشرتہ، یہاں تک کہ جب حضرت کو گمان یعنی ظن غالب ہو جاتا کہ آپ نے اپنے چمڑے کو سیراب کر دیا، یعنی بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ گیا. افاض علیہ الماء ثلاث مرات، تو آپ اس کے اوپر 3 مرتبہ پانی بہاتے. ثم غسل سائر جسدہ. چلیے. باب التيمم في الطهور به قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن صعد عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله فقال بواصف في شأنه كله. یہ حدیث بھی ما قبل میں، یعنی حضرت ہر معاملے میں داہنی جانب سے آغاز فرماتے تھے. چلیے. باب ترك مسح الرأس بالوضوء من الجنابة وبه قال أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله هو ابن سماعة قال أخبرنا الرزاق عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن عمرو بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة واتسق بالأحاديث على هذا يبدأ فيفرغ على يده اليمنى مرتين وثلاثا ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيصيب بها على قلبه ويفرغ اليسرى على قلبه فيغسل ما هنالك حتى ينقيه ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها ثم يغسل يديه ثلاثا ويستنشق ويمضمض ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثا فإذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه الماء فهكذا كان غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حدیث گزر چکی. شروع میں ایک بات ہے کہ حضرت عمر نے سوال کیا غسل جنابت کے بارے میں. اب راوی کہہ رہا ہے واتفقت الاحادیث ولا هذا، اس باب میں باب غسل میں تمام احادیث جو وارد ہوئی ہیں ان سب کا خلاصہ اس پر ہے، سب کا اتفاق اس پر ہے. اب کہیں پر اتفاق ہے اس کو بیان کیا ہے. چلیے. باب استمرار النشرة في الغسل من الجنابة وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل رأسه بأصابعه حتى إذا قدم إليه أنه قد استبرأ البشرة ورفع على رأسه ثلاثا ثم غسل سائر جسده. بات وہی ہے یخلل رأسہ بأصابعہ. پہلے آیا تھا ظن، یہاں آیا حتی اذا خیل الیہ.
جب حضرت کو یہ خیال پیدا ہو جاتا انہو قد استبرأ البشرتا کہ انہوں نے پانی کو داخل کر دیا ہے پورے بال کی جڑوں میں، غرف علی رأسہ ثلاثا. چلیے. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مهتد عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب الحلاب بروزن کتاب کلاب، اس کا مطلب وہ برتن کہ جس کے اندر دودھ دوہا جائے، اتنا بڑا برتن، حلاب کے مثل. فأخذ بکفہ، پس آپ اس میں سے پانی لیتے اپنے ہتھیلی سے. بدأ بشق رأسہ الایمن، آپ آغاز فرماتے تھے اپنے سر کی داہنی جانب سے پھر بائیں جانب سے. ثم اخذ بکفیہ، پھر آپ پانی لیتے اپنی دونوں ہتھیلیوں سے. فقال بہما علی رأسہ، ان دونوں ہتھیلیوں سے پانی کو ڈالتے اپنے سر کے اوپر. چلیے. باب ما يكفي الجنوب من إفاضة الماء على رأسه. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سليمان بن سرد يحدث عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الغسل فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا مثل سويد. ہاں، یہ الفاظ جو ہیں یہ سوید کے الفاظ میں نے نقل کیے ہیں. چلیے. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن مقبل عن أبي جعفر عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل أفرغ على رأسه ثلاثا. چلیے. باب العمل في الغسل من الحيض. وبه قال أخبرنا الحسين بن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله كيف أغتسل عند الطهور؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي به. قالت كيف أتوضأ بها؟ قال توضئي به. قالت كيف أتوضأ بها؟ فتوضئی بہا، آپ کی کتاب میں بھی ہی ہے. فتوضئي بها. قالت كيف أتوضأ بها؟ وہ پہلے حدیث میں آیا تھا، حضرت فرما رہے تھے تطہری بہا، ایک مشک کا پھایا لے لے. اس میں فرمایا ممسکتن، ایسا لے لے کہ جو وہاں اپنے مقام پر جا کر جس کو ٹھہرایا جا سکے. ممسکتن، اشارات تو مل رہے ہیں حضرت کے کلام میں لیکن وہ سمجھ نہیں رہی. قال، وہ کہنے لگی کیف اتوضأ بہا، حضرت میں اس کے ذریعے سے وضو کیسے کروں گی اس مشک کے پھائے سے. حضرت نے فرمایا توضئی بہا. قالت کیف اتوضأ بہا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہا اور اس سے اعراض کیا. ففتنت عائشہ لما یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ سمجھ گئی کہ حضرت کا کیا ارادہ ہے. میں تو سمجھتی حضرت کیا فرمانا چاہ رہے ہیں اس کو. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فاخذتها، میں نے اس مستفتیہ کو پکڑ لیا. وجذبتها الیہ، اور میں نے کھینچ لیا اس کو اپنی جانب. فاخبرتها بما یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے باخبر کیا اس کو اس مقصد سے جو حضرت کا ارادہ ہے. اس سے پہلے آیا تھا کیا، مگر ان کے الفاظ بھی بڑے انداز کے تھے. اس کو خون کی جگہ کے پیچھے لے جا. آپ کہتے تو کہتے محراب میں رکھ لے. یہاں الفاظ بدلے ہوئے. چلیے. باب الغسل مرة واحدة. به قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن دريد عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها وعنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فغسل فرجه ودلك يده بالأرض أو قالت بالحائض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض على رأسه وسائر جسده.
گزر چکی پہلے. باب اغتسال النساء النفساء عند الإحرام. به قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حدث الوداع فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بخمس بطين من بقينا وخرجنا معه بقینا لخمس بقینا من ذی القعدہ. 5 دن باقی رہ گئے تھے ذی القعدہ کے، یعنی 25 تاریخ میں نکلے. خرج بخمس بقين من ذي القعدة وخرجنا معه حتى أتى الحديبية ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع فقال اغتسلي ثم استغفري ثم أهلي. کئی دفعہ گزر چکی حدیث. چلیے. باب ضرورة الوضوء بعد الغسل. وبه قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن عن أبي إسحاق قال وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. غسل کے بعد وضو کرنے کی عادت شریف آپ کی نہیں تھی، اس سے پہلے بھی بہت روایات میں آیا ہے. چلیے. على النساء بغسل واحد. وبه قال أخبرنا حميد بن مسعد عن مسلم وهو ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما يذبح طيبا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کو خوشبو لگاتی، حضرت چکر لگاتے تمام ازواج مطہرات کے پاس، پھر آپ صبح کرتے احرام کی حالت میں، اس حال میں کہ آپ کی خوشبو پھوٹتی رہتی تھی. معلوم ہوا یہ خوشبو حالت احرام میں نہیں لگی، پہلے سے لگی ہوئی ہے، اس کا اثر باقی رہے، وہ منافی احرام نہیں ہے. چلیے. یہ حدیث نہیں گزری ابھی آپ کے سامنے مکمل. حضرت فرماتے ہیں مجھے 5 خصائص عطا فرمائے گئے، لم یعطہن احد قبلی، مجھ سے پہلے کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی نبی یہ خصائص عطا نہیں فرمایا گیا. 5 خصائص ہیں. نمبر 1 نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. ابھی میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوں. اس زمانے کے حساب سے 1 مہینے کی مسافت، دشمن کو وہیں معلوم ہو جائے آگے 1 مہینے کی مسافت پر ہیں، وہیں سے وضو ٹوٹنا شروع ہو جائے گا ان کا، وہیں سے وضو ٹوٹنا شروع. یہ رعب و دبدبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے. رعب. میں مدد کیا گیا ہوں رعب کے ذریعے سے مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت کی مقدار سے. 1 مہینہ تک جہاں تک پہنچے گا وہاں تک رعب و دبدبہ پہنچتا ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں، حضرت کی ہر بات تو حق ہوتی ہے. یہی صورتحال تھی. دیکھیے آپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ کے خلفاء کا یہی حال ہوا، آپ کے صحابہ کا یہی حال ہوا. ایک چیز وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. دوسری خصوصیت، اور میرے لیے پوری روئے زمین مسجد اور مطہر بنا دی گئی. زمین میں جہاں چاہو نماز پڑھو. پہلے ایسا تھا مخصوص جو عبادت گاہ ہے وہاں جانا ہے،
امت محمدیہ میں کیا ہے؟ جہاں وقت ہوا، جہاں اللہ اکبر پڑھنا، پانی نہیں ملا تیرے لیے مٹی کو مطہر بنا دیا گیا، کسی کے لیے نہیں بنایا گیا پہلے۔ فَأَيْنَمَا أَدْرَكَ الرَّجُلَ مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ فاعل ہے ادرکا کا، الرجل مفعول بھی ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ تو ادرکا تو وہ ہے مذکر ہے، یہاں فاصلہ بہت ہے۔ فَأَيْنَمَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ، پر جہاں پر بھی پالے آدمی کو میری امت میں سے نماز یصلی، وہ نماز پڑھے گا۔ کہاں؟ مسجد ہو پھولا، کچھ ضرورت نہیں، جہاں چاہو وہی نماز۔ زمین اللہ کی ہے، ساری زمین تمہارے لیے مسجد ہے، اور اگر اس کے خلاف کہیں دیکھنے میں آپ کے آئے، وہ ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور مجھ کو شفاعت دی گئی ہے۔ لم یعط نبی قبلی، مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ یہاں تھوڑی سی بات سن لو، ایک تو شفاعت خاصہ ہے، شفاعت خاصہ وہ حضرت کے لیے بھی ہے، وہ دوسرے انبیاء کے لیے بھی ہے، حضرت کے توسط سے حضرت کے متعلقین کے لیے بھی ہے، وہ الگ چیز ہے۔ ایک ہے شفاعت عام، جس کو کہتے ہیں شفاعت الکبریٰ، ساری مخلوق کی، سارے بندوں کی سفارش کرنا، یہ حضرت کے لیے خاص ہے۔ وہ آپ کے سامنے آئی ہوگی حدیث، سب کے سب اکٹھے ہو کے پریشان ہو کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ کہہ رہے بھائی مجھے تو اپنا ہی خطا، وہاں جاؤ، ہوتے ہوتے حضرت کے پاس آئیں گے، حضرت انکار نہیں کریں گے، سلسلے وار سب انکار کرتے رہے اور دوسرے کی رہنمائی کرتے رہے۔ آپ کے پاس جو ہی آئیں گے آپ انکار نہیں کریں گے، فوراً سجدے میں آپ گر جائیں گے۔ آ گئی ہوگی حدیث، کہیں آئی نہیں؟ اب کیا ہوتا ہے، میں ایسے کلمات کے ساتھ دعا کروں گا جو مجھے اسی وقت القا کیے جائیں گے۔ اب ارشاد خداوندی ہوگا، یا محمد ارفع رأسک سل توتا، اے ہمارے حبیب سر کو اٹھائیے اور مانگیے، سوال کیجیے، جو سوال آپ کریں گے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ تو حضرت کی مراد یہاں سے جو اپنے خصائص میں سے ارشاد فرمایا، یہ اس شفاعت کبریٰ کا ذکر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ شفاعت خاصہ کا یا شفاعت صغریٰ اس کے اندر داخل نہیں ہے۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور ایک خصوصیت یہ ہے میں مبعوث کیا گیا ہوں تمام لوگوں کی جانب، تمام لوگ، یعنی عرب ہو عجم ہو، یہاں ناس سے آپ کو مراد لینا پڑے گا مکلفین، کیوں؟ بالاجماع جنات کے پیغمبر بھی آپ ہی ہیں، المبعوث الی الانس والجن، آپ کے خصائص میں سے آپ جیسے انسانوں کے پیغمبر ہیں، جن کے پیغمبر بھی آپ ہیں۔ بہت ساری حدیثیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی جن کا وفد آیا اور آپ سے ملا اور ایمان لائے اور آپ سے قرات سنی، مختلف جگہوں پر مختلف اسالیم میں احادیث آپ کے سامنے آئی ہوں گی، اور کبھی حضرت دعوت دینے کے لیے گئے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ یبعث الی قومہ خاصۃ، اور ہوتا تھا نبی، یعنی اس سے پہلے، مجھ سے پہلے، وہ مبعوث ہوتا تھا خاص طور سے اپنی قوم کی جانب۔ میری قوم قریش ہے، میں اس کی جانب مبعوث نہیں، رہتی دنیا تک کے تمام مکلفین من الجن والانس سب کی جانب مبعوث، سب کا پیغمبر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے، باب التيمم من
فسألا النبی، فسألا النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد أصبت السنة وقد ذهبت صلاتك، وقال للآخر أما أنت قلبت مثل سهمك معي. یعنی دونوں کی تائید فرما دی. دوسرے سے کیا فرمایا؟ تیرے لیے تو جماعت کا ثواب مل گیا جس نے اس کو وضو کر کے لوٹا دیا. اچھا، حضرت ایوب کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے مختلف نسخے. بریلوی لوگ 24 نمبر کیوں کہتے ہیں؟ دیوبند کے نمبر نکال لو، وہ وہابی کے. اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ اگر کسی کا احتلام ہو پھر ساتھ ساتھ غسل نہ کرے تو فرشتے بد دعا کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد غسل کرتے تھے. اس کا جواب بھی وہی آ گیا جب حضرت کی، وہ تو وہی میں نے دے دیا تھا اس کا جواب امام نووی کے حوالے سے. اگر کوئی نابالغ حج یا عمرے کے درمیان کوئی جنایت کرے تو کیا اس پر دم واجب ہے؟ اگر واجب ہے تو کیا گھر آ کر آ گیا تو کیا حکم ہے؟ وہ جب وہ حج کر رہا ہے تو حج کی جنایت تو واجب ہوگی اور اس کی ادائیگی تو وہیں ہوتی ہے. سعودی حکومت نے یہ قانون جاری کیا ہے کہ مطاف میں وہی لوگ طواف کر سکتے ہیں جو احرام پہنے ہوئے ہوں، اور جو بغیر احرام کے طواف کرنا چاہیں ان کو مطاف کے طبقہ عالیہ پر کرنی ہوگی. اصل مطاف میں اس کو اجازت نہیں ہے، تو اس صورت میں بہت پریشانی ہوگی خاصتاً بوڑھوں کے لیے. تو یہ سوال ہے کیا وہ احرام کی نیت کیے بغیر احرام پہن کر اصل مطاف میں طواف کر سکتا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، ظاہر کی ہاتھ بھی جانتا ہے، وہ بھی جانتا ہے. حضرت ایوب عریاناً غسل کرتے تھے، پر اللہ کی ٹڈیوں کی وجہ سے کیوں تنبیہ کی؟ دونوں میں کیا ربط ہے؟ ہاں، ربط یہی ہے پیغمبر کی شان جو ہے وہ اس سے اعلیٰ ہوتی ہے. اگر کوئی شخص کفارے کے 60 روزے رکھ رہا ہو، درمیان میں ایام منہی عنہ میں سے کوئی روزہ آ جائے تو کیا حکم ہے؟ برائے مہربانی وہ پہلے ہی سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے تھا اس کو. مجھے ٹڈی کھانے کا بہت شوق ہے، مجھے بتا دیجیے کہاں ملتی ہے، کہیں جنگل میں چلے جائیے. اگر کسی کے کپڑے میں ناپاکی ہو وہ شخص بالکل ننگے ہو کر غسل کرنا ناجائز ہوگا یا خلاف اولا یا کوئی اور چیز ہے؟ اس کی وضاحت تو آ گئی تھی کل. نصرت بالرعب، اس جملے پر تو یہ اشکال ہوتا ہے کہ جب مختلف جنگوں میں مسلمانوں کی کیا ہے حالت میں آئی وہ کیوں ہوئی جبکہ حضور ان کے ساتھ میں تھے؟ مولانا آخر کار ہوا کیا ہے؟ مسلمانوں کی فتوحات ہوتی ہوئی چلی گئی نا. کبھی تو ہوا، ایسا کہاں ہوا؟ جنگ احد میں ہوا. وہ میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، وہ تھوڑی سی ایک تنبیہ مقصود تھی صحابہ، بس. اس کے بعد کہاں شکست ہوئی؟ نابالغ حافظ اور صحیح قرآن پڑھ سکتے ہیں، تو یہ نابالغ اگر نماز تراویح پڑھائیں جہاں کوئی صحیح قرآن نہیں پڑھ سکتے تو یہ جائز ہوگا. اقتداء المفترض خلف المتنفل کا جو مسئلہ ہے وہی یہاں پر بھی ہے، اگرچہ دونوں متنفل ہیں مگر ایک قوی ہے ایک اقوا ہے. ایک شخص نے اپنی دادی کا دودھ پیا ہے تو کیا ایسے شخص کے لیے اپنی پھوپھی کی لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے جبکہ وہ اس کی رضاعی بہن بن جاتی ہے؟
زبردستی بن جاتی ہے یا واقعی بن رہی ہے، رضائی بین بن رہی ہے؟ تو حدیث آپ کے سامنے گزر چکی ہے، یارو من الرضاعت۔ ابھی اشعار سنانے کا موقع نہیں ہے۔ عوام مسائل دریافت کرتے ہیں، کسی معتبر جامع فتاوی کی رہنمائی فرمائیں جو ہمارے لیے مناسب ہو۔ وہ ایک کتاب کے اوپر اکتفا کرنا دشوار ہے مولانا۔ بعض علوم جو حضرت ابو ہریرہ کے پاس تھے، آپ نے کسی کو نہیں بتایا وہ علوم کیا ہو سکتے ہیں۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے نہیں بتایا تو میں کیا بتا دوں اس کو؟ ہیں؟ انہوں نے یوں نہیں فرمایا کہ میرا حلقوم کاٹ دیا جائے گا۔ لائے نفی جنس دونوں کا احتمال ہے۔ عقر کی طبیعت علیل دعا کی درخواست ہے۔ آج میری نانی کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ عقر کے پھوپھا کا ایک مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اللہ آسان فرمائے۔ ایک ساتھی کی والدہ کی سخت بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے ایک ساتھی کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ اللہ شفا عطا فرمائے۔ ذوالیدین کو ذوالیدین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سے سخاوت مراد ہے یا ہاتھ کا لمبا ہونا مراد ہے؟ یہ تو آپ کے سامنے آ چکا ہوگا۔ اس میں جہاں اصل تو وہ خرباق تھا، وہ کچھ تھا، ہاتھ میں طول تھا اس کے، یہ تو آ گیا تھا بھی۔ ما ہوا موقف علماء دیوبند فی حکم حسین بن منصور ان طالبا من دورۃ الحدیث انه قال ہوا توبیہ فی فیس بک ان موقف علماء دیوبند فی منصور الحلاج انه كان ملحدا ومشركا وانه احال من اعتقد من يعتقده الحلاج من المقالات التي قتل عليه فهو كافر ومرتد باتفاق المسلمين مجموع الفتاوى لابن تيمية فالمسؤول عنكم هل هو صحيح ما قال وإن لم يكن صحيحا فما جواب قول الإمام ابن تيمية أحسن إلينا كما أحسن الله إليك۔ علماء دیوبند کا یہ مسلک جو آپ بتا رہے ہیں، اس کو میں نہیں جانتا ہوں کہ ان کے بارے میں یہ مسلک ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی وقت میں غسل خانے میں غسل کر سکتے ہیں بغیر پردے کے؟ ہاں، شوق سے کر سکتے ہیں۔ ایک مولانا سیرت النبی کے حوالے سے بیان فرمائے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام تشریف لائے، حضرت یوسف ادباً و احتراماً کھڑے نہیں ہوئے، فوراً جبریل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا یوسف قیامت تک تمہاری نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پیدا نہیں فرمائیں گے۔ اگر اس شریعت میں ادباً و احتراماً کھڑا ہونا واجب ہوتا تو سوال یہ ہے کہ انبیاء تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور اگر ادباً و احتراماً کھڑا ہونا خلاف ادب تھا تو پھر یہ سزا کیوں ملی؟ اس خلجان کو دور فرمائیے۔ دور تو جبھی کروں جب آپ اشکال کو ثابت کریں۔ اب پتہ نہیں لوگ کیا کیا لکھ دیتے ہیں۔ والد محترم کی طرف اللہ شفا عطا فرمائے۔ مختار احمد انصاری کی اور ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، بس اور مت دینا۔ مولانا جمیل صاحب طبیعت اللہ شفا عطا فرمائے۔ کنت کنزا مخفیا هل هذا الحدیث من الموضوع؟ نام کذالک۔ آپ نے نسائی شریف کس سے پڑھی؟ جب وقت آئے گا بتا دیں۔ مذکورہ شہر کے متعلق اپنے اشعار، نہ علم و ہنر ہے نہ تعلیم و یہ تو نے اب بتاؤں کیا شعری غلط لکھ رکھا ہے؟ چلیے چلیے حدیث گزر چکی، دونوں کو فرما دیا اصب تھا۔ باب الوضوء من النبي وبه قال اخبرنا علي بن ميمون قال
أحدهما فذكرني أن أحدهما سأله ونسيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النفي إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه وليتوضأ وضوءه للصلاة أو قال كوضوء الصلاة. چلیے بہت دفعہ گزری حدیث. الاختلاف على سليمان وبه قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبيدة قال حدثنا سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. چلیے. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان الأعمش قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المد من أجل فاطمة فأمرت المقدار فسأله فقال فيه الوضوء. چلیے. الاختلاف على بكير به قال أخبرنا أحمد بن عيسى عن ابن وهب وذكر كلمة معناها أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال علي أرسلت المقدار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن المهدي فقال توضأ به فرجك. قال أبو عبد الرحمن مخرمة یہ جو ہے ان مخرمۃ بن بکیر یہ روایت کر رہا ہے اپنے ابا بکیر سے. اس کو فرما رہا ہے امام نسائی مخرمہ نے اپنے ابا سے کچھ سنا ہی نہیں تو لہذا اس حدیث کے اندر انقطاع ہے. چلیے. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن ليث بن سعد عن بكير بن أشج عن سليمان بن يسار قال أرسل علي بن أبي طالب المقدار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم يتوضأ. چلیے. قال أخبرنا عقبة بن عبد الله قال قل على مالك وأنا أسمع عن أبي بكر عن سليمان بن يسار عن المقدار بن الأسود عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من المرأة فخرج منه المدي فإن عندي ابنته وأنا أستحيي أن أسأله فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينفح فرجه فليتوضأ وضوءه للصلاة. چلیے. باب الأمر بالوضوء من النوم وبه قال أخبرنا عمار بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا محمد بن مسلم الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب حدثنا لکھا حدثنی ہے. حدثنی ہے یا حدثنا ہے؟ قال حدثنا محمد بن مسلم الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يقيم عليها مرتين أو قال ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. چلیے. گزری ہے. قال حدثنا داود عن عمرو عن سليم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى ثم ابتدع ورقد فجاءه المؤذن فصلى ولم يتوضأ مختصر. یہ حدیث آپ کے سامنے نہیں گزری نسائی شریف میں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی حضور کے ساتھ میں ایک رات. اور جہاں یہ تو روایت کو یہاں بہت اختصار سے پیش کر رہا ہے. آپ کے سامنے تو پوری تفصیل سے آئی ہوگی, خود کہہ بھی رہا ہے میں یہاں اختصار پیش کر رہا ہوں, اصل مقام جب آئے گا وہاں تفصیل آئے گی اس کی. یہ واقعہ تہجد کا ہے. فقمت عن یساری, میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا. فجعلنی عن یمینی, حضرت نے مجھ کو اپنی داہنی جانب کھڑا کر لیا. کیسے؟ وہ کتابوں میں یوں بھی آیا ہوگا, مجھ کو گھمایا آپ نے اور بائیں جانب کے بجائے داہنی جانب لے آئے. فصلی,
پھر حضرت نے نماز پڑھی، پھر لیٹ گئے اور سو گئے. فجاءہ المؤذن، پھر مؤذن آپ کے پاس آیا، پس آپ نے نماز پڑھی. ولم نماز پڑھی یعنی صبح کی وہ فجر کی 2 سنت. ولم یتوضا، وضو نہیں کیا آپ نے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا سو جانا ناقض وضو نہیں ہے. مختصر، یہ حدیث مطول ہے، میں یہاں اس کو اختصار سے بیان کیا ہے. چلیے. قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن التفازي قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم في صلاته فلينصرف وليرقد. حضرت فرماتے ہیں جب کوئی تم میں سے اونگنے لگے اپنی نماز میں، پس چاہیے کہ پھر جائے. پھرنے کا مطلب یہ نہیں ابھی توڑ تاڑ کے چلا جائے، تخفیف کر کے جاوے، اور چاہیے کہ سو جائے. ورنہ اس سے پہلے آیا تھا نہیں تو وہ اپنے لیے دعا کرنا چاہے گا، الفاظ بد دعا کے نکلنے لگے گے. پھر جب صحیح حالت میں تم اٹھو اس کے بعد پھر نماز پڑھو. چلیے. باب الوضوء من مسجد النبي وبه قال اخبرنا قتيبة عن سفيان عن عبد الله عن ابن ابي بكر قال عن عسكري قال ابو عبد الرحمن ولم يحسنه عن عروة عن بصرة رضي الله تعالى عنها وعنهم انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضا. چلیے گزر چکی ہے حدیث. قال اخبرنا عمار بن موسى قال حدثنا محمد بن الصباحي عن شعبة عن معمر عن زهري عن عروة بن الزبير عن بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى قبره فليتوضأ. یہ بھی گزر چکی ہے. به قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم أنه قال الوضوء من مس الذكر فقال مروان أخبرتني بصرة بنت صفوان فأرسل عروة قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتوضأ منه فقال من مس الذكر. حدیث گزر چکی ہے مگر یہاں اس میں حضرت عروہ نے بھیجا بھائی پوچھ کے آؤ ان سے پوچھا گیا ہاں حضور نے فرمایا ہے مس ذکر سے وضو ہے. چلیے. وبه قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال اخبرني ابي عن بصرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضا. قال ابو عبد الرحمن هشام بن عروة لم يسمع من ابيه هذا الحديث واخر كتاب. کیا کہتے ہیں؟ جس نے اپنے ذکر کو چھوا نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ وضو کرے. پہلے وضو کرے. اب راوی کون ہے؟ عروہ. قال اخبرنی ابی، اور عروہ تو اس کا شاگرد کون ہے؟ اس کا بیٹا ہشام. بہت ساری روایتیں پیش کر رہا ہے مگر اس روایت پہ جرا کر رہا ہے. کیا سیما ثابت ہے، خوب اچھی طریقے سے روایت کرتا ہے مگر ہشام کا اپنے باپ عروہ سے اس حدیث کو سننا وہ ثابت نہیں ہے. اس پر جرا کیے. قال ابو عبد الرحمن، امام نسائی فرماتے ہیں ہشام ابن عروہ نہیں سنا اپنے ابا سے اس حدیث کو. باقی سب حدیث اس حدیث کو نہیں سنا ہے. کیوں؟ یہ حنفیہ کے مخالف ہے، یہ حدیث نہیں سنی. آخر کتاب الغسل والتیمم من المجتبی. تو کل تو جمعرات ہے.